أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تسألوا، مت سوال کیا کرو، مت پوچھو، اشیاء بہت چیزیں، ان تبدا کہ اگر وہ کھولیں، لکم تمہارے لیے، تسؤکم تو تم کو بری لگے. یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سوالات کرنے شروع کر دیے، اور سوالات کا ایک حصہ تو وہ تھا جو دین سے تعلق رکھتا تھا، اور سوالات کا ایک حصہ وہ تھا جس کا تعلق دنیا کے کاموں سے تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض منافقین بھی تھے جو ایسے سوالات پوچھتے بھی تھے، اور اللہ نے ان چیزوں سے منع کیا. حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی اپنی اونٹنی کو لایا اور اس نے کھڑا کیا، اور اس نے کہا اگر تم واقعی اللہ کے رسول ہو تو اس اونٹنی کو دیکھ کے بتاؤ کہ اس کے ہاں جو بھی بچہ ہوگا وہ نر ہوگا یا مادہ ہوگی. اور یہ بڑی بےہودگی کی چیز تھی جو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی. اور ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی کی روایت میں آیا ہے کہ اپنی کھڑے ہو گئے مسجد میں، اور آپ نے فرمایا کہ ما دمت فی مقامی ھذا، میں جب تک یہاں پہ کھڑا ہوں تم پوچھو مجھ سے جو تمہارے جی میں آئے اور میں تمہیں جواب دوں گا. اور اتنا غصہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان بیہودہ سوالات پہ کہ آپ نے فرمایا جب تک میں کھڑا ہوں تم مجھ سے پوچھو. اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے صرف ایک حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، لوگ میرے نسب کے بارے میں شک کرتے ہیں اور آپ بتائیں کہ میرا باپ کون تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولتے ہیں لوگ، اور تمہارا باپ وہی تھا جو تمہاری والدہ کہتی ہیں. اور اس کے علاوہ کسی کی ہمت نہیں پڑی کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات پوچھتا. اور جب وہ گئے ہیں اپنے گھر تو صحابہ رضی اللہ عنہ کے ایمان کا یہ حال تھا، تو انہوں نے دیکھا ان کی والدہ دروازے پر کھڑی تھیں، اور مدینہ منورہ میں ایک دم سے شہرت ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آج بعض لوگوں کی باتوں پہ بڑا غصہ آیا تھا. تو انہوں نے اپنی والدہ کو دیکھا، وہ دروازے میں کھڑی تھیں، اور انہوں نے کہا تو نے بیٹے یہ کیا حرکت کی، کیا سوال پوچھا، اور اگر تیری ماں نے کوئی ایسا کام کفر کے زمانے میں کیا ہوتا تو آج کیا ہوتا. انہوں نے کہا اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا نسب کسی حبشی سے اور سیاہ آدمی سے جوڑ دیتے تو میں سمجھتا وہ سچ کہتے ہیں اور آپ سچ نہیں کہتے. یہ ایمان تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ. لیکن اس کے علاوہ جو لوگ آ کے بےہودہ اور فضول سوال پوچھتے تھے، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا،
اور آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے کہا اب مجھ سے پوچھو جو کچھ بھی، اور اللہ نے اس موقع پر یا اس سے پہلے یہ آیت نازل فرما دی کہ لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم، اور مت پوچھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سوالات، اور اگر یہ سوالات کھول دیے جائیں، ان کے جوابات مل جائیں تو سؤکم، تو تمہیں برا لگے گا، وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا، اور اگر تم پوچھو گے اس حالت میں، ہینا اس وقت میں جبکہ ينزل القرآن، قرآن نازل ہو رہا ہے، تو تبد لکم، کھول دی جائیں گی چیزیں تم پہ، اور تمہیں تمہارے سوالات کے جوابات دے دیے جائیں گے، یہ بات مت کرو۔ حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اٹھے اور جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے پکڑ لیے دونوں، اور انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہم اس بات پہ راضی ہیں، خوش ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے اور آپ ہمارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں اور اسلام ہمارا دین ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بیٹھ گئے، اور اس معاملے میں کئی ایک روایات آئی ہیں جو محدثین نے نقل کی۔ اقرا بن حابس ایک آدمی تھا، وہ اٹھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا حج فرض ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں فرض ہے۔ اس نے کہا اللہ کے رسول کیا ہر سال حج فرض ہے؟ جس آدمی کے پاس استطاعت ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپ رہے، اور آپ نے فرمایا کیوں ایسی باتیں پوچھتے ہو؟ اگر میں یہ کہہ دیتا کہ ہر سال حج فرض ہے تو ہر سال ہو جاتا، پھر تم لوگ اسے کر سکتے تھے۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو شریعت کی باتیں پوچھتے تھے وہ مراد نہیں ہیں، شریعت کے مسائل خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی کہ وہ بتائیں، اور بتاتے بھی تھے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو لوگ ایسے امور کے متعلق پوچھنے لگے جو رسالت کے شایان شان نہیں تھیں، تو اللہ نے فرمایا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ باتیں بہت زیادہ نہ پوچھو کہ اگر تم پر کھول دیں تو تم کو بری لگے۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز ان لوگوں کو بتاتے، اور کیا یہ اونٹنیوں کے متعلق سوالات یا اس قسم کی چیزیں، تو منع کر دیا کہ یہ چیزیں نہیں ہیں۔ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ، اور اگر تم انہیں اس وقت پوچھو گے جبکہ قرآن نازل کیا جا رہا ہے، تُبْدَ لَكُمْ، تو تمہارے لیے یہ باتیں واضح کر دی جائیں گی۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے جو چیزیں پوچھی ہیں قرآن نے اس کا جواب بھی دیا ہے، قرآن نے بتایا بھی ہے، جو شرعی مسائل تھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ یسألون کا، یہ آپ سے فلاں چیز پوچھتے ہیں، آپ سے فلاں چیز پوچھتے ہیں، تو اللہ نے شریعت کے پوچھنے کو منع نہیں کیا، بلکہ اللہ نے ان چیزوں کو منع کیا ہے، ایسے سوالات کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کریں، اور یہ حکم اب بھی باقی ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں رہے اور نہ قرآن پاک نازل ہوتا ہے، لیکن اب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی جن لوگوں سے مسائل پوچھے جاتے ہیں، ایک طرح سے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب مان کر ہی پوچھے جاتے ہیں، تو ان سے خام خواہ کے سوالات ایسے کرنا جس سے ان لوگوں کو تنگی محسوس ہو، منع کیا ہے کہ ایسی بات نہ کرو، بس اتنی چیز ہے جو تمہارے اپنے علم کے مطابق ہونی چاہیے جس پر تم عمل کر سکو۔